علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شیء ما عدا بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الآخر إلى یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، ان اللہ یحب المتقین۔ صلوات بر محمد۔ اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں۔ تقوی بہترین زاد راہ ہے، بہترین سرمایہ حیات ہے اور سرمایہ نجات ہے۔ دین و دنیا کی خوشحالی تقوی الہی میں پوشیدہ ہے۔ تقوی الہی یعنی خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا اور خدا کے لیے کام کرنا۔ اگر ہم خدائی راستے پہ چل رہے ہیں تو ہمیں دین اور دنیا دونوں جگہ کامیابی ملنے والی ہے، سکون ملنے والا ہے، خوشی ملنے والی ہے، اطمینان ملنے والا ہے۔ اور اگر تقوی الہی نہیں ہے تو جہاں آخرت خراب ہے وہیں دنیا بھی خراب ہوگی۔ ہم لاکھ کوشش کرتے رہیں، پریشان ہی رہیں گے، مضطرب ہی رہیں گے، بے چین ہی رہیں گے، لیکن اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ اگر چلیں گے تو آخرت تو کامیاب ہی ہے، دنیا میں بھی عزت رہے گی، سکون رہے گا، اطمینان رہے گا اور کامیابی رہے گی۔ خوف خدا رکھنا یا یاد خدا رکھنا یا ذکر خدا کرنا، یہی تقوی الہی ہے۔ اللہ نے جو چیز رکھی ہے ہمارے لیے ہمیں اسے انجام دینا چاہیے، اس میں ہمارے لیے فائدے ہیں۔ یہ نماز کے اوقات جو پروردگار عالم نے معین کیے ہیں، اس میں ہمارے لیے فائدے ہیں۔ اس نے ہمیں روزانہ یہ موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندگان خدا ہم سے منسلک رہیں، متمسک رہیں، ہماری یاد میں رہیں، ہماری راہ میں رہیں، ہم سے اپنی امید لگائے رہیں، اور جو جتنا یاد خدا سے قریب ہوگا اتنا ہی وہ خوشحال ہوگا، زندگی خوشحال ہوگی۔ تمام درد کا مداوا بارگاہ الہی میں حاضری دینا ہے، تمام مشکلات سے نجات بارگاہ الہی میں دعا ہے، مناجات ہے، فریاد ہے۔ اس کی بارگاہ میں اپنے مسئلے کو رکھیں، اپنے مسائل کو رکھیں، اور اسی سے کامیابی اور عزت اور آبرو اور سلامتی اور صحت یابی، ترقی سب اسی سے مانگے۔ وہ جسے دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی آباد نہیں کر سکتا۔ نماز کے وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ ایک تو خدا کی حکمت ہے کہ اس نے کب کیا معین کیا ہے،
وہیں پر اہل بیت بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے وقت کے پابند رہیں۔ اسی میں حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی وہ حدیث جو آپ کو عام طور پہ سستانی صاحب کی جو توضیح المسائل چھپی ہے اس کے پیچھے میں 14 معصومین کی حدیث ہے، اس میں 12 امام کی حدیث یہ لکھی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اس پر لعنت ہو جو نماز صبح کو اتنی دیر میں پڑھے کہ ستارے غائب ہو چکے ہوں، اور نماز مغرب کو اتنی دیر میں پڑھے کہ ستارے آسمان پہ چھا گئے ہوں۔ یعنی کہ نماز پڑھنے والے پر بھی لعنت ہے اگر وہ تاخیر سے پڑھ رہا ہے۔ 12ویں امام کی یہ حدیث کہ نماز کو اگر تاخیر سے پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز ہو چکی ہے، ٹائم ہو چکا ہے اور ہم بعد میں پڑھ رہے ہیں، تو پڑھ تو رہے ہیں، ادا تو ہو رہی ہے، لیکن لعنت بھی برس رہی ہے۔ تو لعنت سے بچنا ہے۔ نماز صبح عام طور پہ آخر وقت میں پڑھی جاتی ہے کہ ایک ہی ٹائم جگیں گے تو 2 کام ہو جائے گا، خود نماز بھی پڑھ لیں گے، بچوں کو بھی اسکول چھوڑ دیں گے۔ جبکہ آخر وقت میں جب پڑھیں گے تو آسمان پہ ستارے جو ہے وہ ڈوب چکے ہوں گے، غائب ہو چکے ہوں گے۔ تو اگر ایسے وقت میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو لعنت، امام فرما رہے ہیں اس نمازی پہ لعنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے اور اہل بیت بھی یہی چاہتے ہیں کہ کام وقت پر ہو۔ نماز مغرب کا وقت جو ہے سورج ڈوبنے کے بعد، جو جہاں سورج ڈوبا ہے وہاں سے پھر روشنی نکلتی ہے سرخ رنگ کی، وہ جب آسمان پہ چھا جائے تو مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورج ڈوبنے کے 10 منٹ بعد، 12 منٹ بعد جو ہے مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ آسمان پہ ستارے نمودار ہوں اس سے پہلے آپ مغرب پڑھ لیں، اور اس کے بعد بہتر ہے کہ تعقیبات پڑھیں، اس کے بعد نماز عشاء اس وقت پڑھیں جب آسمان پہ ستارے نکل چکے ہیں۔ تو اگر ہم اس راہ پہ چلیں گے تو لعنت سے بھی بچیں گے اور اہمیت بھی پتہ چلے گی وقت کی، اور ہماری عبادت تو وہی ہے نا کہ جو اللہ رسول کے اشاروں پہ ہو، ان کے احکام پہ ہو، تو فائدہ، ثواب، جزا تبھی زیادہ ملنے والی ہے جب وقت پر۔ بعض عالموں نے پڑھا کہ جب نماز تاخیر سے پڑھی جاتی ہے تو نماز خود لعنت کرتی ہے نمازیوں پہ، نماز خود نمازیوں پہ لعنت کرتی ہے کہ ہمارا جو وقت تھا تو نے اس وقت کا خیال نہیں کیا، اپنے وقت کا خیال کر رہا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نماز کو ویلو دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، اور اگر ہم نے ٹائم پہ نہیں پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہے ہم نے اسے عزت نہیں دی۔ جب ہم نے اسے عزت نہیں دی تو وہ خود ہمارے اوپر لعنت کرے گی، نماز پڑھنے والوں پہ، اور یہ کہے کہ جیسے تو نے ہمیں عزت نہیں دی ہے خدا بھی تمہیں عزت نہ دے۔ تو ایسی نماز سے کیا فائدہ ملنے والا ہے جب نماز ہی ہم پہ لعنت کرے، امام ہم پہ لعنت کرے، خدا لعنت کرے، تو یہ لعنتوں کے ساتھ کون سی عبادت اچھی لگے گی؟ یہی وجہ ہے کہ جو وقت سے ہٹ کر عبادت ہوتی ہے اس میں دل بھی نہیں لگتا۔ 4-5 منٹ میں نماز پڑھ لیا، سمجھنے واجب ادا ہو گئی، لیکن اگر وقت پہ پڑھیں گے تو دل بھی لگے گا، مطمئن بھی ہوں گے، رحمت بھی ہوگی، قبولیت بھی ہوگی، مغفرت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ صلی اللہ۔ تو وقت کی قدر کی جائے، تقوی الہی یہی ہے کہ وقت کی قدر کرو، تقوی الہی یہی ہے خدا ہمیشہ حاضر و ناظر سمجھو، جو اس نے چاہا ہے جب چاہا ہے تب کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں وقت نکالنے کی ضرورت ہے اور ہمیں آمادہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر دین و دنیا میں سکون اور سعادت اور خوش نصیبی چاہیے، کامیابی چاہیے، تو ہم اس کے لیے تھوڑا کام کریں۔ کتنا وقت لگے گا؟ 10 منٹ 15 منٹ، جہاں سب کے لیے وقت نکالیں اتنا خدا کے لیے بھی نکالیں، اور عبادت کو سکون و اطمینان کے ساتھ۔ اور غم حسین ایک ایسی چیز ہے
جو ہر جگہ انسان کو بیدار رکھتی ہے۔ نماز کے لیے اگر دل نہیں لگ رہا ہے تو یاد کرو مولا حسین کی قربانی، کسی نماز کو بچانے کے لیے تو مولا حسین نے سب کچھ کیا ہے۔ تو اگر ہم وقت پر ادا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قربانی امام حسین بھی یاد ہے۔ امام حسین سے محبت اگر ہے تو وقت پر نماز ہو، وقت پر کام ہو، ہر ایک عبادت وقت پر بجا لائی جائے۔ اور امام کی محبت تو ایسی ہے کہ جس نے امام سے بھی محبت کیا، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو بھی مولا حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، یعنی اللہ اور رسول اور آل رسول کی محبت ملی ہوئی محبت ہے۔ نماز اگر وقت پہ پڑھ رہے ہیں تو محبت خدا بھی ہو جائے گی، نماز اگر وقت پہ پڑھ رہے ہیں خلوص اور جذبے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو محبت حسین بھی ثابت ہو جائے گی۔ غم حسین آپ کی نگاہوں میں ہے، مظلومیت حسین ہے، امتحان حسین ہے، مصائب حسین ہے، قربانی امام حسین ہے، تو ہم وقت پر کریں گے کہ مولا حسین نے چاہا ہے، بچایا، اتنا عظیم یہ عبادتیں ہیں کہ مولا حسین نے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ تو محبت حسین بہت فائدہ دینے والی ہے۔ وہیں محبت حسین سے بڑھ کر جو چیز ہے، دنیا میں بہت سے طریقوں کے لوگ ہیں، بہت سے خیال کے لوگ ہیں۔ محبت کا بھی ثواب ہے، اور جب محبت سے آگے کا معیار بڑھتا ہے تو انسان کو مقصد حسین ہوتا ہے۔ محبت سے جب انسان بڑھتا ہے تو عظمت حسین بھی اس کی نگاہوں میں ہوتی ہے، معرفت امام حسین بھی ہوتی ہے، مقصد امام حسین بھی ہے، قربانی امام حسین ہے، مشن امام حسین ہے۔ جتنا قریب ہوتے جائیں، محبت تو عام ہے، سبھی کرتے ہیں، ہر انسان کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، غیر مسلمان بھی کرتا ہے، شیعہ بھی کرتے ہیں، غیر شیعہ بھی کرتے ہیں، محبت تو سبھی کرتے ہیں۔ لیکن اس محبت کے ذریعے سے امام حسین السلام سے اور قریب ہوا جائے، اور اس قربت جو ہے آپ کو آپ کی نگاہوں میں دین کی عظمت بتائے گی۔ امام حسین کی محبت آپ کو احکام کی قربت بتائے گی، یہ قریب کرے گا آپ کو، اور جو محبت آپ کو بیدار کرے گی، آگے لے جائے گی، تو زیارت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ زیارت کے جذبہ جب پیدا ہوگا تو آپ کو معرفت کا جذبہ ہوگا، جب معرفت کا جذبہ ہوگا تو آپ کو اس راہ پہ چلنے کا جذبہ ہوگا، اور جب یہ جذبے بڑھتے جائیں گے تو امام حسین السلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا جذبہ ہوگا کہ امام نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اب اس قربانیوں کو مٹنے نہ دیا جائے، اس قربانیوں کو بھلایا نہ جائے، بلکہ اسے پھیلایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے۔ اسی لیے عزاداری امام حسین ہے۔ عزاداری امام حسین بہت بلند مرتبہ ہے، مقام ہے، جس سے الحمدللہ ہم سب متمسک ہیں۔ تو زیارت امام حسین کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ زیارت امام حسین میں کیا ملنے والا ہے تو لوگ شوق زیارت میں مر جائیں، شوق زیارت میں مر جائیں۔ جیسے آج ہر عزادار، ہر محب اہل بیت کی تمنا یہ ہے کہ ہم کربلا جائیں، عاشور میں جائیں، اربعین میں جائیں، اربعین کے جلوس میں جائیں، مشی میں جائیں، یہ جذبہ ہے، ہر انسان کا ہے۔ ایسے زیارت حسین کا جذبہ اگر اس کے درجہ کیا ہے، فضیلت کیا ہے، ثواب کیا ہے، تو لوگ شوق میں مر جائیں۔ اور جو بھی امام حسین صاحب کی زیارت شوق میں کرے گا، امام حسین کا شوق ہونا چاہیے۔ زیارت یعنی ملاقات، زیارت یعنی ان کی بارگاہ میں حاضری، جو اس لیے جا رہا ہے تو اس کو ثواب اتنا ملنے والا ہے کہ اللہ اسے 1000 حج کا ثواب دے گا، اور ایسا حج جو مقبول ہے، جو اللہ نے قبول کیا ہے حج۔ ہماری عبادتیں ایسی ہیں کہ اللہ جانے ہم تو کر رہے ہیں لیکن قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے۔ نیت تو قربتاً اللہ ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے کر رہا ہوں،
لیکن قریب ہو پا رہا ہوں کہ نہیں ہو پا رہا ہوں وہ کون جانے. نیت تو ہماری ہے قربتاً اللہ کی. لیکن امام حسین علیہ السلام کی اگر بندہ زیارت کرنے جا رہا ہے تو اسے ایسے حج کا ثواب دیا جا رہا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول حج ہے. اور ایک ہی حج نہیں، 1000 حج کا ثواب ہے، اور 1000 عمرے کا ثواب ہے، اور 1000 شہید جو بدر و احد میں شہید ہوئے ہیں، اور 1000 روزے داروں کا ثواب ہے، 1000 صدقہ دینے والوں کا ثواب ہے. یہ بھی صدقے کے ساتھ صدقۃ مقبولہ آیا ہے، ایسا صدقہ جو سے اللہ قبول کرے، اس صدقے کا 1000 ثواب ملنے والا ہے. اور ایسی وہ چیزیں جو اللہ کے لیے کی گئی ہیں اس کا 1000 ثواب ملنے والا ہے. تو ایک زیارت امام حسین کے لیے 1000 سب ملنے والا ہے. اگر حج کو دیکھا جائے تو ایک حج کرنے کے لیے مہینہ 1.5 مہینے کا سفر ہے. ایک حج کرنے کے لیے 3-4 لاکھ روپیہ ہیں. ایک حج کے لیے مکہ تک کا سفر ہے. کتنا؟ ایک سال میں ایک حج ہوگا. 1000 حج کے لیے 1000 سال چاہیے. لیکن اگر محبت حسین ہے اور زیارت حسین کے لیے جا رہے ہیں تو ایک حج نہیں، 1000 حج کا ثواب، اور وہ بھی جسے اللہ نے قبول کر لیا ہے وہ حج کا ثواب ملنے والا ہے. 1000 شہدائے بدر و احد جو رسول اللہ کے زمانے میں بدر و احد میں شامل ہوئے ہیں، ہر شہید کو ایک ہی ثواب ملے گا. اگر اس زمانے میں ہوتے اور رسول کے ساتھ جاتے تو ایک کو ایک ہی ثواب ملتا. لیکن زیارت حسین کے لیے اگر محبت حسین کے ساتھ جا رہے ہیں، شوق زیارت میں جا رہے ہیں، تو 1000 شہدائے بدر و احد کا ثواب ملنے والا ہے، وہ جو رسول اللہ کے زمانے میں لڑی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت وہ پیمانہ ہے کہ آپ کو سمیٹ سکتا ہے. اس میں یہ نہیں کہہ سکتے ہم اس زمانے میں نہیں تھے، ہم بدر میں نہیں تھے، ہم احد میں نہیں تھے، ہم رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے. اگر محبت حسین ہے تو آج بھی آپ اسی زمانے میں ہیں، اسی علاقے میں ہیں، اسی ثواب میں ہیں، اسی منزلت میں ہیں. اور ثواب صائم، روزہ دار 1000 روزہ، اور صدقہ، عمرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو ثواب ملنے والی ہے. تو جیسے جیسے معرفت بڑھتی جائے گی، محبت رہے گی تو سب کچھ پیدا کرے گی. اسی لیے محبت کے نام پر جو ہے امام حسین علیہ السلام سے قریب کیا گیا ہے کہ محبت حسین ہوگی تو عبادت خدا میں بھی مزہ ملنے والا ہے. عبادت خدا کا معیار پتہ چلنے والا، اس کی عظمت تمہاری نگاہوں میں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں عبادت وقت پہ کی ہے، نماز وقت پہ. ہر معصوم نے، مولا علی نے جنگ کی ہے، جنگ کے عالم میں اگر وقت نماز ہوا تو جنگ روک دی گئی. نماز بتایا گیا مولا یہ تو جنگ ہو رہی ہے، دشمن حملہ کر دی. کہا اسی نماز کو تو بچانے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے. تو اگر امام سے محبت ہے تو ہر چیز کی قدر ہوگی، معیار اس کا بلند ہوگا، نگاہ میں عظمت ہوگی. تو عزیزان گرامی، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مولا حسین کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، ان کی معرفت، ان کا مشن، ان کا مقصد، ان کی تعلیمات کو اپنائیں اور اسی راہ پہ چلیں. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم در حسین سے وابستہ رہیں، مقصد حسین کو بجا لاتے رہیں، اور اسی محبت کی وجہ سے اعمال خیر کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں. ظہور امام میں پروردگار تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمتہ وغضبہ وبسط الیدین بالرحمہ سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفو عن السیئات ولم یجاز بها سبحان من لا يزداد لا معاصي العباد الا كرما وجودا ولا كثرة الذنوب الا عفوا وصفا نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان امير المؤمنين ولي الله واولاد المعصومين حجج الله اما بعد عزیزان گرامی، اس ہفتے کی جو مناسبت تھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج 25 صفر ہے۔ 25 صفر کی مناسبت یہ ہے کہ آج ہی کے دن رسول اللہ نے امت سے قلم و کاغذ مانگا تھا اور یہ چاہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کی خلافت بلا فضل کے بارے میں لکھ کر دے دیں، اور امت جانتی تھی کہ رسول کیا لکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ رسول کے مانگنے کے باوجود بھی قلم و کاغذ نہیں دیا گیا، بلکہ ہر ایک جو خود ساختہ لیڈر بننا چاہ رہے تھے انہوں نے قوم کو گمراہ کیا، نہ دیا اور نہ دینے دیا، بلکہ شان رسالت مآب میں گستاخی کی اور یہ فرمایا کہ یہ ہذیان بک رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہم سب کو بیدار کرنے کے لیے ہے کہ کبھی بھی رسول اور آل رسول کے پیغام پر عمل کرنے میں ہم غفلت نہ برتیں۔ وہ جو ہم سے چاہ رہے ہیں اسے ہمیں انجام دینے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سوچیں کہ نہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے زمانے کے لیے نہیں ہے۔ ورنہ 25 صفر کو جب رسول اللہ نے خط لکھنے کے لیے کاغذ و قلم مانگا تو امت نے نہیں دیا، اور فقط نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شان رسالت میں گستاخی بھی کی گئی، اور لکھنے نہیں دیا۔ کیوں؟ انہیں سب معلوم تھا کیا لکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جگہ جگہ انہوں نے سن رکھا تھا، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ اپنے بعد یہ بنانا چاہتے ہیں، لہذا ان کے مقصد آڑے آئے اور اس لیے انہوں نے نہیں دیا، اور بعد میں یہ گڑھ لیا گیا کہ رسول اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، امت کے حوالے کیا، لہذا ہم بن گئے ہیں۔ تو یہ وہ غلط راہ ہے جس کو رائج کیا گیا اور جس پر لوگ چلے ہیں۔ ہم ان سب سے بیدار ہیں، اس لیے کہ تقوی الہی اگر ہوتا تو خدا رسول کے احکام پر عمل کیا جاتا۔ خدا نے غدیر میں اعلان کروایا ہے، رسول نے پہنچایا ہے، اور قلم و کاغذ مانگ کر لکھ کر بھی دینا چاہ رہے تھے، لیکن امت نے اسے لکھنے نہیں دیا گیا۔ تو یہ دن یادگار دن ہے، اور اس دن ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ خدا رسول کی بارگاہ میں رہیں، ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہیں، ان کے پیغام پر عمل کرتے رہیں، ان کے خواہشات پر عمل کرتے رہیں۔ انہوں نے جو کچھ ہم سے چاہا ہے اس پہ عمل کریں، یہی کامیابی ہے، یہی عزت ہے، یہی آبرو ہے۔ اور اس کے بعد جب رسول اللہ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے قلم کاغذ نہیں دیا تو رسول اللہ نے 26 صفر کو جو ہے ایک لشکر تیار کیا ہے، اور اس لشکر کو میں سردار جو بنایا تھا اسامہ بن زید کو بنایا تھا۔ رسول یہ چاہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو علی کے حوالے کر کے جائیں، لیکن لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہم علی سے متمسک رہیں، اس لیے کہ اگر علی سے متمسک رہیں گے تو سب کے پلان خاک میں مل جائیں گے۔ تو 26 تاریخ کو رسول اللہ نے لشکر بنایا، اور سردار لشکر بھی اسامہ بن زید کو بنایا، اور یہ کہا، خاص طور سے نام لے کر کہا کہ تم کو جانا ہے۔ نام بھی لکھے گئے لیکن نام لینا مناسب نہیں ہے۔
جو سب نامی گرامی تھے سب کے نام لے لے کر کہا کہ تم لوگوں کو جانا ہے. اگر یہ سب چلے جاتے تو ان کا پلان مس ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ نے یہاں تک کہا جو نہیں جائے گا اس لشکر میں شامل نہیں ہوگا سب پہ لعنت ہوگی. لعنت سننے کے بعد بھی لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں؟ اپنا مقصد، اپنا ہدف، اپنا مشن، اپنی حکومت. آخر وقت میں تو ہر ایک احترام کرتا ہے. جان کنی کے عالم میں، حالت مرض میں ہر ایک جو ہے جو زندگی بھر نہیں بولتا وہ آخر وقت میں بھی آ کے معافی تلافی کر لیتا ہے. لیکن یہ کیسے امتی تھے جو آخر وقت میں بھی رسول کو اتنا اذیت پہنچا رہے ہیں کہ رسول اگر مانگ رہے ہیں تو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. رسول اگر حکم دے رہے ہیں تو حکم پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. رسول فرما رہے ہیں جو نہیں جائے گا اس پہ لعنت ہوگی، لیکن لعنت گوارا کر رہے ہیں لیکن جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں. تو جب انسان دین سے ہٹتا ہے، رسول اور آل رسول کی راہ سے ہٹتا ہے تو وہ ہر چیز برداشت کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور اسے کبھی سکون نہیں ملے گا جو رسول اور آل رسول کو ستائے یا اس کا کہنا نہ مانے، اس کی راہ پہ نہ چلے. بس وقت زیادہ نہیں ہے. انشاءاللہ 28 صفر کو مجلس ہوگی. 28 صفر کی مناسبت سے اس میں بیان کیا جائے گا. آج فقط اتنا ہی کہ ہمیں ان ایام میں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اسی راہ پہ رہیں گے جس پر خدا رسول چاہتے ہیں، اور اسی پہ ہمیں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہم ہی اہل بیت سے قریب ہیں، ہمارے ہی دلوں میں محبت ہے، ہمارے ہی دلوں میں ان کا غم ہے، ہم ہی اس کی راہ پہ ہیں. تو ہمیں زیادہ پرہیزگار رہنے کی ضرورت ہے، زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے، زیادہ تیار رہنے کی ضرورت ہے، زیادہ آمادہ رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہی کو پہنچانا ہے. ورنہ لوگ تو غافل پڑے ہوئے ہیں، لوگ بہکانے کے لیے تیار ہیں، لوگ غلط راستے پہ جانے کے لیے تیار ہیں. ہمیں خود ثابت رہنا ہے اور اپنی قوم کو اور جہاں تک ہو سکے ثابت قدمی کی دعوت دینا ہے. خدا ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے. آج کی جو سب سے بہترین عبادت ہے وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد. اللہم صلی علی سید الوسین امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ. اللہم صلی علی سید شباب اہل الجنہ حسن بن علی مجتبی. اللہم صلی علی سید شباب اہل الجنہ حسین بن علی سید الشہداء. اللہم صلی علی علی بن الحسین زین العابدین. اللہم صلی علی محمد بن علی باخر النبیین. اللہم صلی علی جعفر بن محمد الصادق. اللہم صلی علی موسیٰ بن جعفر الکاظم. اللہم صلی علی علی بن موسیٰ الرضا. اللہم صلی علی محمد بن علی تقی الجواد. اللہم صلی علی علی بن محمد ہاد النقی. اللہم صلی علی الحسن بن علی الذکی العسکری. اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجۃ بن الحسن القائم المہدی. صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد. پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما.
پروردگار جہاں جہاں شیعان ہند قرار محبان البیت عزادار ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، انہیں کامیابی فتح یابی عزت آبرو نصیب فرما، روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، دین و دنیا میں خوشحالی نصیب فرما، دونوں جہان میں سعادت مندی نصیب فرما، پروردگار ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ اللہ